ہر انسان کے اندر ایک ضرورت ہوتی ہے جو یا اللہ کہہ کر ہی پوری ہوتی ہے۔ یہ لفظ اگر ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کہا تو مجبوراً کہیں گے، اگر ایمان کے ساتھ نہیں کہا تو پریشانی میں کہیں گے، اگر خوشحالی میں نہیں کہا تو سختی کے حالات میں کہیں گے، لیکن یہ لفظ تو زبان پر آنا ہی ہے، یا اللہ۔ ہم کیوں کسی مصیبت، کسی پریشانی اور کسی حادثے کا انتظار کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں اور کہیں یا اللہ۔ اتنے سارے احسان ہمارے اوپر، یہ زندگی، یہ صحت، یہ ایمان، یہ امان، یہ سعادت، یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اپنے دل کی گہرائی سے پکاریں یا اللہ اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، صرف اسی سے مانگیں اور کسی سے نہ مانگیں۔ اگر کسی کے سامنے اپنی طلب رکھو، کتنے ہی ادب اور احترام اور صفائی سے رکھو، کہے گا کہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہر دم منہ کھولے رہتے ہیں۔ صرف وہی ہے جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، اصرار کر کے مانگو تو اور خوش ہوتا ہے، ضد کرو تو اور خوش ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بندے مجھ سے مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا تھا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ مانگنا تو ہو گئی، کچھ خواہشات ہوں گی، کچھ ضروریات ہوں گی، کسی کے سامنے مت رکھو، بس اللہ سے کہو۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت عظیم ہے، پہلے اپنے دل کو اتنا خالی کر لو، اتنی جگہ بنا لو، اس کے بعد پھر تم آواز دو یا اللہ، تو اپنے رب کو اپنے پاس پاؤ گے۔ جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی حادثہ آتا ہے، وہ یہ پیغام لاتا ہے کہ تمہارے پاس ایک رب ہے، اس کی طرف رجوع کر لو۔ بلکہ یہ پوری زندگی چیخ چیخ کر کہتی ہے تمہارے پاس ایک رب ہے، تمہارا پروردگار، اس سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تمہیں یاد رکھے گا، اللہ کو یاد رکھو تو ہر وقت اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تم کچھ بھی کرتے وقت، اپنا ہاتھ ہلاتے وقت، زبان چلاتے وقت، پیر اٹھاتے وقت، کچھ آنکھوں سے دیکھتے وقت یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو، تو وہ بھی تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا اور تمہیں یاد رکھے گا۔ تمہارا دل، تم جدھر چاہو دیکھو، لیکن دل کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کی عظمت دیکھیں۔ تم جو چاہے بات کرو، لیکن دل کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو۔ جو چاہو سنو، لیکن دل کا کان اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے والا ہو، اس کا پیغام سننے والا ہو۔ جدھر چاہو چل دو، لیکن ایک راستہ ایسا ہو جو تمہارے دل سے عرش تک ملتا ہو۔ اپنے دل و جان سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کر لو۔ کچھ لکھنے چلو تو اس کی رضا سوچ کر، کچھ کہنے چلو تو اس کی مرضی سوچ کر، کوئی کام کرو تو اس کی پسند دیکھ کر، گویا دل میں ایک الارم بجتا رہے، میرا رب کیا چاہتا ہے، میرا رب کیا پسند کرتا ہے، میرے رب کی مرضی کیا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو بہت شاندار شخصیت بنے گی، بہت مضبوط، بہت بے نیاز۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن عمر طواف کر رہے تھے، خلیفہ نے ان سے پوچھا کہ خلیفہ ان کے پاس آیا، ان سے کہا کہ آپ مجھ سے مانگیں، جو کہیں گے، جو مانگیں گے میں دوں گا۔ انہوں نے اللہ کے پیارے بندوں والی جو شان ہوتی ہے، اسی شان بے نیازی سے خلیفہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ دنیا کی کوئی چیز یا آخرت کی؟ بولا آخرت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا کی کوئی چیز مانگ لو دے دوں گا۔ کہا دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو اس کا مالک ہے، تو میں تم سے کیا مانگوں دنیا کے بارے میں۔ یہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں تو وہ بے نیازی آتی ہے جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتی ہے۔ ایک دفعہ کوئی گورنر ابن تیمیہ سے کہنے لگا کہ سن رہے ہیں تم آج کل ہمارے منصب و مملکت کے بڑے خواہش مند ہو رہے ہو۔ انہوں نے کہا کیا؟ تمہاری مملکت تو میرے سامنے 2 گھوڑی کے برابر بھی نہیں ہے، میں اس کی خواہش کیا کروں گا؟ صحیح بات ہے، جس کی رات اپنے رب کی چوکھٹ پر سر رکھ کے گزرتی ہوگی، کیا وہ دن میں ان اشرفیوں کے ٹکڑوں کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یقین رکھیے کوئی لمحہ، کوئی حرکت، کوئی اس کائنات کا کوئی پتا، کچھ بھی ہوتا ہے وہ رب کی حکمت سے، اس کی قدرت سے، اس کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی آپ کو کچھ دے نہیں سکتا، وہ نہ چاہے تو کوئی آپ سے کچھ لے نہیں سکتا۔ اپنے رب سے اپنے تعلق کو بہت مضبوط کریں۔ اے اللہ تو ہمارے دل کو تو ہمیں توفیق دے، ہمارے دل تیرے سامنے جھک جائیں، تجھ سے محبت کریں، تیرا ساتھ چاہیں، تیری رضا پر قربان ہو جائیں۔